یہ جو امت ہے یہ امت معتدلہ ہے، اس کا ہر کام اعتدال والا ہے۔ یہاں امت کا کوئی فرد اعتدال سے نیچے یا اوپر ہو جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور پھسل جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کی جائے تو بہت لمبی ہے۔ شریعت کا ہر مسئلہ ہمیں اعتدال کی طرف لے آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطاً کا معنی ہی ہے امت عادلہ۔ یہ امت عادلہ ہے، اس کے اندر اعتدال کی صفت پری ہوئی ہے۔ جب تک یہ اعتدال کی صفت پہ رہے گی امت، اس وقت تک یہ گمراہ نہیں ہوگی۔ جب اعتدال کا راستہ چھوڑے گی تو گمراہ ہو جائے گی۔ ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں اس میں افراط تفریط کے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ کبھی اعتدال سے ایک قدم نیچے آ جاتے ہیں، کبھی اعتدال سے ایک قدم اوپر ہو جاتے ہیں۔ اگر اعتدال سے نیچے آ گئے تو بھی خطرات میں پڑ گئے، اعتدال سے اوپر چلے گئے تو بھی خطرات میں پڑ گئے۔ ہم نے اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اعتدال سے جب نیچے آتے ہیں تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ احساس بہتری۔ جب اعتدال سے تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر احساس برتری۔ احساس بہتری بھی خطرناک، احساس برتری بھی خطرناک۔ اس بات کو یاد رکھیے بھائی کہ احساس بہتری میں تو وہ مبتلا ہو جس کے پلے کچھ نہیں۔ اس دنیا کا بادشاہ احساس بہتری میں مبتلا ہو کہ اس کے پلے کچھ نہیں۔ اس دھرتی کا تاجر احساس بہتری میں مبتلا ہو کہ اس کے پلے کچھ نہیں۔ اس دھرتی کا ڈاکٹر احساس بہتری میں مبتلا ہو کہ اس کے پلے کچھ نہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں پلے کچھ نہیں، یہ انجام کے اعتبار سے ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس فن ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا بادشاہ بادشاہ ہوگا، تاجر تاجر ہوگا، ڈاکٹر ڈاکٹر ہوگا، کسان کسان ہوگا، انجینئر انجینئر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس فن کا اور اس اقتدار کا اور اس مال کا اس کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں۔ لیکن جو خزانہ آپ کے پاس ہے، قرآن حدیث، یہ انجام اور مال کے اعتبار سے صرف دنیا سے رخصت ہونے کے وقت ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ قبروں سے اٹھتے وقت بھی ساتھ ہوگا۔ اور میں تو یہ حدیث پڑھ کر بڑا خوش ہوا کہ عالم جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت والوں کو جنت مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں کوئی شاید چاہیے، ہمیں سب کچھ تو مل گیا، موت بھی ذبح ہو گئی،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا اعلان بھی ہو گیا. ہر خواہش کے مطابق خزانے بھی مل گئے، باغات بھی مل گئے، باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علماء سے پوچھو. علماء سے جب پوچھیں گے تو علماء کہیں گے ہاں ایک نعمت باقی ہے، وہ مانگنی چاہیے ہمیں، وہ ہے اللہ کا دیدار. تو اس کا مطلب ہے کہ اس خزانے سے جنت میں بھی یہ لیس ہے، صرف قبر سے اٹھتے ہوئے نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی عالم ہے. اس کا مقام بھی ممتاز ہوگا، اس کے انعامات بھی ممتاز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی جنتیوں کے دل میں ڈال سکتا تھا کہ میرا دیدار مانگو. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی علماء کی شان بڑھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں علماء سے سوالات کرتے تھے، یہاں بھی سوال کر کے دیکھیں. اس لیے احساس فطری ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو خزانہ ہے یہ خزانہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت علی نے سچ کہا ہے نا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں. علی جیسا شخص کہہ رہا ہے، کتنا بڑا دانا ہے جس کو افضاہم علی کہتے ہیں. افضاہم رضینا قسمت الجبار فینا. جاہلوں کے لیے مال ہے، ہمارے لیے علم ہے. لنا علم وللجہال مال. ایسے جی. تو مال کا علم کے ساتھ جب تقابل ہوتا ہے تو اس وقت باقی رہنے والا علم ہے، مال تو باقی رہنے والا نہیں، کیونکہ دیکھا مال جاتا ہے. لوگ بینکوں کے اندر پیسے جمع رکھتے ہیں، ان کو کام تو نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں اوکھی سوکھی کام آسان. تو مرنے کے بعد جو حالات پیش آ رہے ہیں اس سے کوئی اوکھی سوکھی بڑی ہوگی؟ وہاں یہ ہمارا خزانہ ہمیں کام آئے گا، اور کسی کا کوئی خزانہ وہاں کام نہیں آئے گا. صرف ہمارا خزانہ مولویوں کا، اہل علم کا خزانہ کام ہے. ایک روایت میں نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے علماء سے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، کسی اور ڈگری کو دیکھتا ہے، کسی اور گاڑی کو دیکھتا ہے، اور اس کا دل للچاتا ہے کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی، تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. اس لیے کہ جب بڑا خزانہ اس کے پاس موجود ہے تو حقیر چیزوں پر کیوں اس کا دل للچا رہا؟ اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ان بیچاروں کے پاس کیا چیز ہے، ان بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بڑی حقیر چیزیں لیے پھر رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہے. یہ بات میں صرف ہوا میں پتھر نہیں پھینک رہا، یہ ہمیں پیش آتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو احباب ہیں یہ احساس قحطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں باہر جا کر. جب تک ہمارے پاس ہیں تو ان کو ادھر ادھر کی ہوا نہیں لگی ہوتی، تو اس وقت تک تو خوش رہتے ہیں. جب یہاں سے فارغ ہو کر کسی عصری ادارے میں چلے جاتے ہیں،
کسی تجارتی منڈی میں چلے جاتے ہیں، کسی فن خواہ آدمی کے پاس 2-4 دن بیٹھ جاتے ہیں، کسی افسر سے ملاقات ہونے لگ جاتی ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. یہ ہم مولویوں کی عادت ہے، ہم یہ رومال پگڑی بھی ساتھ ہوتی ہے، رومال بھی کندھے پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کسی آدمی کی عادت نہ بھی ہو، لیکن عموماً اس کو رکھتے مولوی ہیں، جلکن مین لوگ نہیں رکھتے. وہ چھوٹا سا اتنا سارا ایک رومال ہوتا ہے جی، وہ منہ صاف کرنے کے لیے وہ بھی رومال ہوتا ہے. رومال کا معنی ہے منہ صاف کرنے والی چیز. تو اس سے ذرا منہ اچھا صاف نہیں ہوتا، اس سے اچھا صاف ہو جاتا ہے. تو عموماً جب ہم سکول میں یا کسی دوسرے ادارے میں جاتے ہیں تو ہم شرماتے ہیں، یہ دیکھو ان کے کندھے پر تو رومال نہیں ہے، میرے کندھے پر رومال ہے، یہ کہیں گے یہ مولوی ہے. یہ کتنے بڑی نکمی بات ہے. ہمیں تو رومال کندھے کے اوپر رکھ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مولوی ہے. اس سے ہم ڈر کیوں رہے ہیں کہ یہ کہے گا یہ مولوی ہے. اگر ایک سید زادہ ہو اور ایک معاشرے کے اندر پرکانا ہو، مسلی ہو، مسلی کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہاں بڑے بڑے ذات پات والے لوگ بیٹھے ہیں، میں جب اپنا تعارف کراؤں گا تو میں کہوں گا میں مسلی ہوں، میں پرکانا ہوں، میں میراثی ہوں، تو میری حقارت ہوگی. جو سید زادہ ہے اس کو کیوں شرم آتی ہے؟ سید زادہ بھی اپنا بورڈ اتار دیتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ تو سید زادہ ہے. عجب، اس کو تو گردن اونچی کر کے بیٹھنا چاہیے کہ میں سید زادہ ہوں. داڑھی کو 4-5 ولاقے دے کر اوپر بھائی چھوٹی نظر ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے. میں کہتا ہوں کنگھی دے کر پھیلا کر جاؤں، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے. کیا کہا تھا صحابی نے؟ صحابی کا جملہ یاد رکھو. وہ لقمہ نیچے گر گیا تھا تو دوسرے نے کو نہیں ماری، اس نے کہا یہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اٹھاؤ نا. میں کہا ان حکم کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. ان کو احمد کیوں کہا اس نے؟ احمد اس لیے کہا کہ وہ سنت والے نہیں ہیں، یہ سنت والا ہے. تو جو داڑھی والے نہیں ہیں ان کو چہرہ چھپا کے رکھنا چاہیے کہ سارے گگلو بڑے بیٹھے ہیں. داڑھی والا کیوں اپنی داڑھی کو چھوٹا کرتا ہے؟ ٹوپی کو اتار کے جیب میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ننگے سے نظر آئے تو پتہ چلے کہ یہ بڑا کوئی آزاد منش آدمی ہے، یعنی بڑا بدماش ہے. کچھ عرصہ پہلے سر سے ننگے لوگوں کو اپنی آبادی میں نہیں گزرنے دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بدماش ہے، یہ شریف لوگ نہیں ہیں جو سر سے ننگے آبادی میں گزر رہے ہیں، یہاں عورتیں بھی پھر رہی ہیں. تو آج اگر روٹین تبدیل ہو گئی ہے تو وہ اس سے وہ شریفہ زیادہ بن گیا. تو یہ ٹوپی کیوں اتار رہا ہے؟ اس میں کیا چیز کار فرما ہے؟ یہ سانس کیتری، یہ سانس کیتری ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. اور یاد رکھیے
بہت کچھ معاملات ہوتے سمجھنے تک ہے. فی نفس ہی تو جو کچھ آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن سمجھتا کیا ہے، نتائج اس کے اوپر نکلتے ہیں. میں کبھی کبھی وہ شیر والا قصہ بھی سناتا ہوں کہ شیر کے بچے کو پکڑ لیا تھا ایک چرواہے نے، اس کو بھیڑوں کے ساتھ چراتا تھا. تو جس طرح وہ بھیڑیں چرتی تھی گھاس، اور گھاس کھاتا تھا. حالانکہ شیر کا کیا کام ہے گھاس کھانے، گھاس کھاتا رہا اور اس کے ڈنڈے کے ماتحت چلتا پھرتا رہا. یہ سارا کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کہ وہ اپنے آپ کو بھیڑ سمجھتا. کیونکہ اس نے کوئی اپنی بیٹھک میں شیشہ تو نہیں رکھا ہوا تھا کہ دیکھے کہ میں کیا ہوں. وہ تو دوسری بھیڑوں کو دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا میں بھی ایسے ہی ہوں، میرا چہرہ بھی ایسے ہی ہے. ایک دن کسی پانی کے اندر جو پانی پینے لگا تو اس کو چہرہ اپنا نظر آیا، تو وہ حیران ہو کر دیکھتا رہا کہ ان کا چہرہ میرا ملتا تو نہیں ہے. تو کسی سے اس نے مشورہ لیا، نے کہا میرا چہرہ ان کے ساتھ نہیں ملتا، میں بھیڑ ہوں، میں کیا ہوں؟ وہ تو شیر ہے، تیرا تو چہرہ ہی شیروں والا ہے. تو اس نے گھاس کھانا چھوڑ دیا اور اپنے شیروں کے ساتھ جا کر مل گیا. یہاں بات کیا تھی؟ احساس. ورنہ تھا تو پہلے بھی شیر، اگر اپنے آپ کو بھیڑ سمجھا ہوا تھا. ہم اپنے آپ کو نکما سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنی توہین کرتے ہیں.